اہل عرب کا جو میلاد کا انداز ہے نا، وہ بڑا ایک مخصوص انداز ہے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ان کے ہاں جو میلاد کا انداز ہے نا، وہ بڑا ایک مخصوص انداز ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یوں ہے کہ نعت خواں آتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، یہ ایک انداز ہے، اور اس تقریر میں پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ لیکن اہل عرب کے ہاں جو میلاد پڑھی جاتی ہے یا میلاد کی محافل منعقد ہوتی ہیں، اس میں بطور خاص ایک چیز ایسی ہے جو نہیں چھوڑتی۔ پیارے آقا علیہ السلام کا جب آپ کی ولادت ہوئی، اس ولادت کے وقت کیا کیا واقعات ظہور پذیر ہوئے، آسمان سے کیا نور نازل ہوا، کیا معجزے اس وقت ظاہر ہوئے۔ اس وقت خشک سالی دور کر دی گئی، قحط دور کر دیا گیا، اس وقت تمام کی تمام عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے، اور جو بھی برکات کا ظہور ہوا وہ ان برکات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بھی مختلف انداز ہیں۔ عام طور پر تو مولد برزنجی جو ہے، ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے منظوم ایک میلاد نامہ لکھا تھا، وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ضمن میں علماء ہوتے ہیں تو تشریح بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میلاد کا جو وسط ہے، یعنی اس محفل کا جو وسط ہے، اس وسط کے اندر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ واہ واہ، ہمارے ہاں تو آخر میں ہوتا ہے نا۔ جی جی، اچھا، ان کے صلاۃ و سلام وسط میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حضرات جب یہاں پہنچتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نعمت آئی اور حضور اکرم علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لے آئے، جب یہ ذکر آتا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔